ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں ہم غامدی صاحب سے سوالات کر رہے ہیں عمومی قسم کے، اور آج ہم نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ رمضان شریف کے بارے میں جو اکثر سوالات لوگ کرتے ہیں وہ کچھ غامدی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، روایت بھی ہم نے رمضان ہی کی رعایت سے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ غامدی صاحب، یہ اس زمانے میں رمضان جب آتا ہے کبھی تو کچھ بچوں کے امتحان ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ بین الاقوامی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، کچھ کھیل کے ٹورنامنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو کیا یہ ایسے موقع ہیں جن میں روزے کے بارے میں انسان کے لیے کوئی رعایت ہے کہ وہ کسی اور وقت رکھ لے؟ جی یقیناً وہی رعایتیں جو سفر اور مرض کے معاملے میں دی گئی ہیں ان میں ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے۔ کوئی مشقت پیش آ گئی، کوئی الجھن پیش آ گئی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو پرانے فقہا تھے انہوں نے اگرچہ قرآن مجید نے من کان مریضاً علی سفر کے الفاظ تھے، جو مریض ہے یا مسافر ہے، تو انہوں نے اس پر قیاس کیا کہ مثال کے طور پر حاملہ عورت ہے، مرضع عورت ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کے لیے مشقت کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو ان سب کے بارے میں، پیر فانی کے بارے میں، بہت بوڑھا آدمی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر اس اصول سے قیاس کی گئیں۔ قرآن کا جو عام طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قانون کی کتاب کے طریقے کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جو ایک خلاصے کی حیثیت رکھتی ہو، بلکہ وہ عامت الورود چیزوں کو لے لے گا جو عام طور پر پیش آتی ہیں، سفر ہے یا ایسے مرض ہے، اور ان کو بیان کر دے گا۔ اس سے جو خوبی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو علت اس کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو آدمی سمجھتا ہے، اور اس طرح فقہ و اجتہاد کا راستہ کھلتا ہے۔ چنانچہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کے اس طرح کے جو اشارات ہیں ان کی بنیاد پر بعض توصیات کی ہیں۔ اس کی ایک بڑی ہی واضح مثال یہ جرابوں کا مسح ہے۔ یعنی قرآن نے تیمم کا حکم دیا، جب آپ مرض یا سفر میں ہیں تو اس موقع کے اوپر کہا کہ تیمم کر سکتے ہو، پانی نہ ملے تیمم کر سکتے ہو۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایک رخصت دی گئی نا، مشقت سے بچایا گیا ہے، تو جراب اتارنے میں بھی سردی کے موسم میں ایک مشقت ہوتی ہے آدمی کو، تو آپ نے یہ کہا کہ تم اس پر مسح کر سکتے ہو۔ تو یہ رخصت جو ہوتی ہے یہ ظاہر بات ہے کہ ایک علت پر مبنی ہوگی۔ اس علت کو اگر ہم نے سمجھ لیا، یہاں کیا سمجھا، وہ یہ کہ سفر میں، مرض کی حالت میں آدمی کے اوپر ایک مشقت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اس کے لیے خطرناک صورت بھی بن جاتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات ضرورت سے زیادہ تکلیف میں اس کو مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت کی ہے۔ یہ چیز کسی اور معاملے میں پیدا ہو گئی تو ظاہر ہے کہ آدمی روزہ چھوڑے گا، اس کے بعد پھر اس کو پورا کرے گا، پورا کرنا ضروری ہے۔ اچھا ہم صاحب، آپ نے موضوع کی پر مسئلے کی بات کی، تو آپ کہہ رہے تھے سفر اور جہاد وغیرہ کے لیے ہے یہ، تو کیا عام زندگی میں بھی جیسے آپ نے صبح کے وقت موزے پہنے تیار ہونے کے بعد اور دن کی نمازوں میں آپ مسح کر سکتے ہو؟ ایسا ہی کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی کیا۔ یعنی آپ نے تیمم کے اوپر قیاس کرتے ہوئے جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت تمام حالات میں دے دی۔ یعنی اب اس کے لیے سفر شرط نہیں بلکہ عام حالات میں بھی روزمرہ بھی آپ ایسے کر روزمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی جو اس کے اندر اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو چیز باعث مشقت بن رہی ہے اس چیز کو آپ کے لیے سہولت ہم پہنچانے کا ذریعہ۔ تو یہ پھر کیوں کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ وہ خاص چمڑے کی جراب ہو اور وہ پہن کے پھر ہی وہ اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ در حقیقت قرآن مجید کے حکم کو تبدیل کرنے کا عمل ہے۔ یعنی قرآن مجید نے چونکہ خود وضو کا حکم بیان کیا اور وہاں یہ بیان کیا ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس سے اس کا نسخ ہو رہا ہے، یعنی وہ حکم تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اب نسخ ان کا خیال یہ تھا کہ برابر کی کسی چیز سے ہونا چاہیے، تو موضوع کی روایت ان کے خیال کے مطابق یا تحقیق کے مطابق متواتر ہے، اور جرابین کی روایت جس میں جرابوں مسح کا ذکر ہوا ہے وہ خبر واحد ہے۔ تو یہ ایک بالکل فنی نوعیت کی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ فرق واقع ہوا ہے۔ یعنی احناف چونکہ نسخ نہیں کرتے خبر متواتر کے سوا، تو انہوں نے یہ فرق اس میں پیدا کر دیا۔ اگر آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ یہ در حقیقت ایک رخصت ہے جو دی گئی، اور تمام رخصتیں اصل میں کلام کا حصہ ہوتی ہیں۔ یعنی جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ ساری صورتیں موجود ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی مشقت پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ تخصیصات ہیں جس کو پیغمبر نے بیان کر دیا، تو پھر اصل میں یہ نسخ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کو تو پھر ایسے سادگی سے سمجھنا چاہیے کہ آپ نے جو وضو کیا تھا پیر دھونے کے بعد اس کو برقرار رکھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکل بیان ایک صورت بیان کر دی، یعنی اس میں نسخ تو ہوا ہی نہیں، کوئی چیز نہیں ہوئی۔ تو اصل میں یہ چیز کو کس زاویے سے آپ دیکھیں گے، اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو پھر وہ مشکل جو ان کو پیش آئی ہے وہ آ گئی، اور اس کی وجہ سے وہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ چمڑے کے مشکل علمی طریقہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک علمی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اس کی وجہ یہ ہے۔ اچھا غامی صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ روزے کی جو نیت اکثر روایت ہوتی ہے، رمضان جب شروع ہوتا ہے تو کوئی لٹریچر چھپتا ہے، لوگ ٹیبلز تقسیم کرتے ہیں، اس میں اوقات ہوتے ہیں، تو وہ لکھی ہوتی ہے وہ بصوم غدن والی ایک فقرہ جس کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی روایت ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، لوگوں نے کچھ الفاظ ہیں جو بنا لیے ہیں، اور یہ زیادہ تر ہمارے یہاں ہندوستانی میں ہے۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں یہ نہ کسی حدیث میں آئے ہیں، نہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، لوگوں نے بنائے ہیں۔ نیت جو کی جاتی ہے سوائے حج کے، وہ اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ یعنی آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، اور یہی جو الفاظ ہیں
اب فرض کیجئے کہ یہ مفہوم آپ کے ذہن میں ہے کہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے رزق پہ اس کو افطار کروں گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ باقاعدہ کوئی الفاظ اپنی زبان سے نکالیں، ایسی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع نہیں ہے، نہ نماز کے معاملے میں، نہ روزے کے معاملے میں، نہ زکوٰۃ کے معاملے میں، ان عبادات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ قربانی میں تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ وہ خاص دعا پڑھتے ہیں اس موقع کے اوپر، یعنی جو قربانی کی دعا ہے۔ اسی طرح حج کے لیے بھی آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں حج کا ارادہ کر کے اب نکل رہا ہوں اپنے گھر سے۔ ان دو عبادات کی نوعیت بڑی مختلف ہے، لیکن یہ نماز کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کیسے ڈیفائن کریں گے ان کی نوعیت؟ یعنی اس میں در حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اصل میں آدمی ایک عزم کر کے خدا کے لیے نکلتا ہے، تو وہ اپنے نکلنے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی اس میں ظاہر مطلوب ہے کچھ، اس میں ظاہر مطلوب ہے، اور یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کافی ہو گیا۔ اچھا غامی صاحب، کچھ یہ سوالات بھی ہمارے پاس آئے کہ روایات میں جو آتی ہیں دعائیں، ان کے کچھ الفاظ مختلف روایات میں مختلف نقل ہوتے ہیں، جیسے مشہور ایک دعا ہے جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کے الفاظ میں بھی کچھ اختلاف ہے، وہ جو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والا ہے، اس کے آخر میں ایک ٹکڑا آتا ہے انک لا تخلف المیعاد۔ کچھ روایات میں یہ دعا ہے اور کچھ میں نہیں ہے، اس میں حقیقت کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ نہیں تو دعائیں ہی ہیں نا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں کی، وہ دعائیں بعض لوگوں نے نقل کر دیں، کسی نے کوئی جملہ چھوڑ دیا، کسی نے کسی جملے کا اضافہ کر دیا، کسی نے درمیان میں کوئی چیز چھوڑ دی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھائیں اور پھر ان کو یاد کرایا اور یہ کہا کہ یہ دعا اسی طرح کرنی ہے، یہ تو حضور کی ہوئی دعائیں ہیں۔ تو حضور سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا کہ جس سے ہم دین سیکھیں۔ تو چونکہ آپ کی ہوئی دعائیں ہیں اور ہم بڑے سعادت محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے وہ الفاظ نکلیں جو حضور نے اس موقع پر کہے تھے، اذان کے بعد کہے تھے یا کسی موقع پر کہے تھے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ظاہر راوی ہیں، انسان ہے، وہ جب کسی چیز کو روایت کریں گے تو بھول بھی جائیں گے، کسی چیز کو چھوڑ بھی دیں گے، اور یہ بہت سی دعاؤں میں ہوا ہے، اسی طرح اس دعا کے معاملے میں بھی ہوگا۔ یعنی اس میں پھر الفاظ ہم کیسے انتخاب کریں؟ یعنی اس میں بعض روایتوں کے اندر ایک فقرہ زیادہ ہوگا، بعد میں کم ہوگا، تو آپ اس کو دوسری جگہ سے لے کر اس میں شامل بھی کر سکتے ہیں، ایسا ہی لوگوں نے کیا ہے۔ یعنی وہ دونوں ہی ٹھیک قرار دونوں پائیں گے؟ ٹھیک قرار پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو تب ہوگا کہ جب کوئی محدث تحقیق کر کے ہمیں بتا دے کہ یہ الفاظ کا اضافہ بعد کے دور کا ہوا ہوگا۔ یعنی جو مستند ترین الفاظ ہم تک رسول اللہ پہنچے، صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی ہمیں سند کے لحاظ سے پہنچ گئی ہے اور وہ صحیح روایت میں پہنچ گئی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اچھا غامدی صاحب، جو افطار کی دعا ہے اس میں بھی مختلف فقرے یا فریزز یا طویل یا شارٹ دعا آتی ہے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، زیادہ تر تو یہی ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ بھی الفاظ آتے ہیں، ان میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ثابت تو پہلا حصہ بھی اتنا نہیں ہے، یعنی یہ کوئی کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا، بلکہ وہ جو بڑی مشہور دعا ہے جو گرمی کے روزے کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتی ہے، ذهب الظمأ، وہ لمبی دعا ہے تھوڑی وہ سی، لمبی دعا ہے، وہ دعا جو ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی، وہ بھی ایک حسن روایت ہے۔ تو صحیح حدیثوں کے اندر تو کوئی دعا نقل نہیں ہوئی، لیکن دعاؤں کے معاملے میں چونکہ ان کا مضمون بہت اچھا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ آپ یہ دعا کر لیں۔ اچھا غامدی صاحب، یہ جو دعائیں ساری ہم سیکھتے ہیں، اس میں زیادہ اہم الفاظ ہیں یا اصل وہ چیز ہے کہ ہم اپنی زبان میں وہ چیز خدا سے طلب کریں؟ اصل چیز معنی ہے، یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کی روح کیا ہوتی ہے، دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں، دعا میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کہاں سے نکلنی چاہیے، تو یہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ اب اگر ہم نے بیان ہی وہ الفاظ دہرا دیے تو یہ کوئی بنتر دہرانا نہیں ہے، ہمیں اس کا ترجمہ سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے اس میں کیا بات کہی گئی ہے، اور اگر یہ چیز ذہن نشین نہیں ہو رہی الفاظ کی حد تک، کوئی حرج نہیں، آپ اس کا مفہوم اپنی زبان میں ادا کر دیں۔ اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے تراویح کی نماز ہمارے یہاں بڑے اہتمام سے پڑھی جاتی ہے، اور اس میں بھی 4 تراویح کے بعد ایک خاص کچھ تسبیح کے الفاظ ہیں جو بڑے اہتمام سے لوگ یاد کرتے ہیں اور کراتے ہیں، مسجدوں میں چھاپ کے وہ آویزاں بھی کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا کچھ حقیقت نہیں کہ ایک روایت میں جو کوئی بہت مستند روایت نہیں ہے، یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھ کے جب سلام پھیرا تو یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے، یعنی وہ بھی کوئی مستند طریقے سے نقل نہیں ہوئے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارے محدثین نے دعاؤں اور فضائل کے معاملے میں بڑی سختی نہیں برتی، یعنی اس میں اگر کسی روایت کو انہوں نے دیکھا ہے اور اس میں کوئی مجہول راوی بھی ہے، کوئی ضعیف راوی بھی ہے، کسی کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بھی نقل کر دیا ہے۔
تو یہ چیزیں لوگ عام طور پر اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو اتنا ہی اختیار کرنا چاہیے جتنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہو، ورنہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ یہ دعا کر لیں، الفاظ بہت اچھے ہیں، معنی بہت اچھے ہیں، اس دعا کے بھی سبون قدوسن جو ہے اس کے بھی بہت اچھے معنی ہیں، کوئی حرج نہیں آپ کر لیں، لیکن خاص التزام کے ساتھ وہی چند الفاظ اختیار کرنے ہیں، یہ حضور سے ثابت نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ غازی صاحب۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد ہم آپ کی لائیو کالز کے لیے تیار ہیں، ہمیں ملیے گا ایک بریک کے بعد۔